सो हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो क्यूरीज था उस पे हम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले कौन सा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम क्या चीज़ है। तो ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम ऐसा टूल है, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक फ़ाइल सिस्टम है जो कि अपने डेटा को, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए पहले जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बने थे तब ही इसको यूज़ किया जाता था। हम ये नहीं कह सकते कि आजकल के दौर में हम फ़ाइल सिस्टम को यूज़ नहीं करते, ये बिल्कुल गलत होगा। हम अपने डेली लाइफ में हम देखेंगे तो अगर हम अपनी पीसीज़ की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो हमें वाज़ेह ये पता चलेगा कि फ़ाइल सिस्टम अभी भी काम कर रही हैं। तो फ़ाइल सिस्टम, हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा क्या है, फ़ाइल सिस्टम ही तो है। तो फ़ाइल सिस्टम की कुछ हम इसमें एडवांटेजेस भी ज़िक्र करेंगे और इसके डिसएडवांटेज। फ़ाइल सिस्टम के लिए मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिख के रखे हैं। फ़ाइल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन दिस सिस्टम user has to write procedures for managing database. It provides details of data representation and storage of data. In this, data is stored in files. यानी इसका सबसे जो फ़ायदा है, सबसे अहम बात है वो फ़ाइल सिस्टम एक डेटा का कलेक्शन है जो कि सिस्टम में कलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? यूज़र हैज़ टू राइट प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स या मैनेजमेंट करनी पड़ती हैं। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमने बात की तो वो एक सॉफ्टवेयर है, इस तरह ये एक फ़ाइल सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। इन दिस, डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स। ईच फाइल हैज़ स्पेसिफिक फॉर्मेट। programs that use these files depend on knowledge about that format. यानी इसमें मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि डेटा को हम जैसे स्टोर करते हैं, जिस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में सेव होते हैं, इस तरह इस ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम में फ़ाइल्स में सेव होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर आप किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो फ़ाइल की सूरत में आप स्टोर कर सकेंगे। फ़ाइल की सूरत में आप उसको स्टोर करेंगे और हर फ़ाइल एक स्पेसिफ़िक अपनी फॉर्मेट होगी। वो फॉर्मेट उसके अंदर, जो फ़ाइल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इमेजेस सेव कर रहे हैं तो इमेजेस का फॉर्मेट होगा। इसी तरह टेक्स्ट की फॉर्म में हो तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट से मतलब यही है। प्रोग्राम डेट यूज़ दीज फाइल्स डिपेंड ऑन नॉलेज अबाउट द डेट फॉर्मेट्स। यानी अगर किसी फ़ाइल को आप सेव कर रहे हैं तो उसके अंदर जो रिलेवेंट डेटा है उसके बारे में नॉलेज होना लाजमी है। तो अगर उस फ़ाइल के अंदर डेटा नंबर के फॉर्म में है तो उस डेटा का इल्म होना लाजमी है। उस फ़ाइल के अंदर जो फ़ाइल के अंदर जो डेटा है वो इमेज के शेप में है तो इमेज की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सो अब इन अर्ली डेज डेटाबेस एप्लीकेशन वर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स। यानी जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बने थे तब फाइल सिस्टम में क्या करते थे, डेटाबेस भी उसी फ़ाइल के अंदर होता था। इसी फ़ाइल के टॉप पे ये डेटाबेस की डेटाबेस ही होता था। डेटाबेस का फ़ाइल सिस्टम उसके ऊपर बनते थे। बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेट परफॉर्म्स services for end users such as production of reports. Each file defines and manages its own data. यानी जब हम ये फ़ाइल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो इसका काम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेट परफॉर्म्स
سروسز فار اینڈ یوزرس، مثال کے طور پر سروس اینڈ یوزر کو اگر رپورٹس بنانا ہے، اگر کوئی کسی فائل کا رپورٹ بنانا ہے تو یہ کام اس میں کام آتا تھا، اور ہر فائل یہ ڈیفائن کرتا تھا کہ اس فائل کے اندر کون سا ڈیٹا مینیج ہوا ہے۔ اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں، یہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے، وہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اٹ ڈز ناٹ ہیو اے کریش میکینزم دیٹ از if system crashes while entering some data, then content of files will be lost. This is disadvantage of traditional file system. Also, it is very difficult to protect a file under the file system. This system cannot efficiently store and retrieve data. یعنی اس کا ایک کریش میکینزم، اگر فائل سسٹم میں کوئی بگ آ گیا، کوئی ایسی فائل تھا جو کہ اس کے اندر وائرس تھا، تو اگر اس کی وجہ سے پورا فائل کریش ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا فائل ڈیٹا بیس پورا ضائع ہو گیا۔ تو یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیجز تھا، یعنی اگر فائل کے اندر کوئی خرابی آ گئی یا کوئی ایرر آ گیا تو فائل پورا لاس ہو جائے گی، اس کو ریکور کرنے کی کوئی وہ اس میں سسٹم نہیں ہے۔ تو فائل سسٹم اس حساب سے کیا ہے، ایک ڈس ایڈوانٹیج یا اس کی ایک نقصان کہہ سکتے ہیں فائل سسٹم کا۔ اب جہاں کوئی بھی سسٹم ہو، اس کا کچھ ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے اور کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے۔ ہم اس میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کو ہم ذکر کریں گے۔ فائل سسٹم کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ فائل سسٹم پروسیسنگ کاسٹ لیس اینڈ کین بی مور اسپیڈ دین ڈیٹا بیس۔ فائل سسٹم تھوڑا کاسٹ لیس ہوتا ہے اور اس ڈیٹا بیس کی نسبت وہ تھوڑا اسپیڈ میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ فائل کے شیپ میں بنے ہوئے ہیں، تو فائل سسٹم ڈیٹا بیس سے تھوڑا تیز ہے۔ کمپنیز مینلی یوز فائل پروسیسنگ ٹو ہینڈل لارج والیوم آف اسٹرکچرڈ ڈیٹا آن اے ریگولر بیسس، یعنی جو لارج کمپنیز ہے، بہت بڑے بڑے کمپنیز جو فائل سسٹم ابھی بھی یوز کرتے ہیں، ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ فائل پہ ہی سب کام ہو جاتے ہیں ان کے، تو ان کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائل سسٹم کا کوئی ڈیزائننگ نہیں بنتی، تو اس کا ڈیزائن بھی بہت سمپل ہوتی ہے اور کسٹمائزیشن بھی ایزی اور ایفیشینٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا ایڈوانٹیج۔ اور کچھ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیٹا انکنسسٹنسی کا بھی بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے۔ ڈیفیکلٹی ان ایکسیسنگ ڈیٹا آئسولیشن۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی یہ ہے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کا مطلب ڈیٹا ڈپلیکیسی ہے۔ ڈپلیکیسی جب کسی فائل میں ہو جاتی ہیں تو مسائل پیش ہوتی ہے، مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ایک ایڈوانٹیج ہے، تو وہ ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور انکنسسٹنسی، ڈیٹا ریڈنڈنسی کا پتہ چل گیا آپ کو۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی کیا ہے؟ ڈپلیکیسی، ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہونا۔ اور انکنسسٹنسی ہے اس ڈیٹا کو جب ڈپلیکیٹ ہوتا ہے تو کہیں سے کسی فائل سے آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو وہاں سے ختم نہیں ہوگا، صرف اسی فائل میں ختم ہوگا جہاں سے آپ نے ختم کیا ہے، یا اسی اپلیکیشن میں ختم ہوگا جہاں آپ نے اس اپلیکیشن سے اس کو نکالا ہے۔ باقی جو دوسرے جگہوں پہ پڑے ہوئے فائلز ہے یا اپلیکیشنز ہے ان میں ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈیٹا انکنسسٹنسی ہے اور ڈپلیکیسی ڈیٹا ریڈنڈنسی ہے۔ تو ڈیفیکلٹی ان ایکسیسنگ ڈیٹا، یعنی کہیں پہ آپ کو کوئی سرچ کرنا ہے، کیوری اس میں تو خیر کیوری تو نہیں ہوتی، آپ کو کوئی بھی ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے تو ڈیٹا کو سرچ کرتے ہیں، فائنڈ کرنا اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فلیٹ فائلز ہوتی ہے، فلیٹ فائل، تو اس میں سرچ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کی۔ اور ڈیٹا آئسولیشن، بہت سارے فائلز اور فارمیٹس ہوتے ہیں تو
کون سی فائل میں کیا پڑی ہوئے ہیں، کون سے فائل کا فارمیٹ کیا ہے وہ نہیں پتہ چلتا. تو اس وجہ سے آئسولیشن بھی ہوتی ہے اور انٹیگریٹی پرابلمس بھی ہوتے ہیں. ڈیٹا انٹیگریٹی یعنی انٹیگریٹی کنسٹرینٹس بولیں یا انٹیگریٹی پرابلمس بولیں، ڈیٹا انٹیگریٹی بولیں، تو یہ سب چیز ایک ہے کہ کنسٹرینٹس لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کنسٹرینٹس لگاتے ہیں کہ کسی کا عمر 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا NIC بن جائے، تو یہ کنسٹرینٹس ہے. اور بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کریں تو بینک اکاؤنٹ بنانے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں 0 روپے سے کم نہیں ہونے چاہیے، 0 سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے. تو یہ کنسٹرینٹس ہیں. اور یہ فزیکل ایکسس پہ ہوتی ہے، اٹ کوآرڈینیٹس اونلی فزیکل ایکسس. یہ فزیکل پہ ہوتی ہے، لوکل پہ، مشین پہ، یہ سرور پہ اپلوڈ نہیں ہوا ہوتا. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ بھی شمار کر سکتے ہیں. تو گائز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور پورا پلے لسٹ آپ کو آ جائے گا، پلے لسٹ کو آپ فالو کریں، بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو گائز.